اللہ آخر ہے. ایک طویل حدیث پاک ہے جس میں قیامت کی نشانیوں کا بیان کیا گیا. ہر شے کو فنا ہو جائے گی اور موت کے فرشتے کو بھی موت دے دی جائے گی اور پھر صرف رب تعالیٰ کی ذات ہوگی. اللہ ظاہر ہے. لیٹس ڈیبیٹ آن دس پوائنٹ. اللہ ظاہر ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان اگر تعصب کی اندر کو اتار کے رکھ دینا، اسے کائنات کے ذرے ذرے میں رب تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آئیں گے. سی دا مائگریشن پیٹرن آف برڈس. پرندوں کی مائگریشن اور ہجرت کے پیٹرن کو آپ دیکھیے. انہوں نے ایک پرندے کے پاؤں پہ ٹریکر لگا دیا اور وہ یہ حیران رہ گئے کہ جس جس جگہ سے اس پرندے کے باپ دادا پر دادا گزرتے رہے ہیں، یہ ہزاروں میل کا سفر اسی جگہ سے کر کے جاتا ہے. Now the hexagon pattern of honey bee. شہد کی مکھی کے چھتے کو دیکھیں. چھتے کا ایک ایک خانہ ہوتا ہے نا، وہ بالکل ایک میجرمنٹ پر ہوتا ہے. 6 اس کی نکریں ہیں اور شہد کو سٹور کرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ اور گودام کوئی نہیں ہو سکتی. اور شہد بنانے کے بعد وہ اوپر سے وائٹ سیل لگا کے اس کو بلاک بھی کر دیتی ہے. See the cooperation and planning in ant colony. چونٹیوں کی کالونی کے اندر جس طرح کوپریشن ہوتا ہے. چونٹیوں کو سولجر چونٹیاں ہوتی ہیں، کوئی ورکر چونٹیاں ہوتی ہیں، اور کس طریقے سے وہ اس پورے بل کے اندر ان کا نظام چل رہا ہوتا ہے. گائے کو دیکھیے. گائے کا پیٹ بہت بڑا ہوتا ہے، 50 گیلن کا. اس کے پیٹ کے 4 خانے ہوتے ہیں. اس کے دانت اتنے زیادہ نہیں ہوتے. جب یہ چارہ کھاتی ہے نا تو نگلتی ہے، چبا نہیں سکتی. اور جب یہ چارے کو نگلتی ہے تو وہ پیٹ کے ایک کمپارٹمنٹ میں چلا جاتا ہے، پھر وہ بیٹھتی ہے، چارہ دوبارہ اس کے منہ میں آتا ہے اور اس کو جگالی کرتی ہے. It is called to ruminate the cud. جگالی کرنا. اور پھر وہ دوبارہ چارہ پیٹ میں جاتا ہے اور وہاں سے صاف شفاف دودھ کی نہر بہتی ہے جس میں نہ گوبر کی آمیزش ہے، نہ کوئی خون کا شبہ موجود ہے. وہ کون ہے جو دودھ کی نہر جاری کر دیتا ہے؟ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہتوت کے پیڑ سے ٹیک لگا کر کھڑے تھے. کسی نے کہا حضور یہیں پر آپ رب کو ثابت کریں. کہا ہاں، میں اسی شہتوت کے پتے سے تجھے رب کی ذات ثابت کر کے دکھاتا ہوں. یہ شہتوت کا پتا بکری کے منہ میں جائے اس سے دودھ آتا ہے، ہرن اس کو کھائے مشک آتا ہے، ریشم کا کیڑا اس پہ چلے ریشم آتا ہے. اگر پتے کی طبیعت واحدہ کا کوئی ایک تقاضا ہوتا، 1 input means same output. لیکن وہ کون ہے جو بکری کے منہ میں ڈال کے اسے دودھ نکال رہا ہے، ہرن کے منہ میں ڈال کے اسے مشک نکال رہا ہے؟ ایک بندہ کسی نیک آدمی سے کہتا ہے کہ شطرنج کے خانے دیکھیں، 64 خانے ہوتے ہیں، جب بھی بازی لگائی جائے ہر دفعہ نئی بازی لگتی ہے. حیرت کی بات ہے. Whenever you will play chess, you will play differently. How amazing and astonishing this fact is. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں اس سے تو بہت زیادہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں کھربوں بندوں کو پیدا فرمایا، کوئی 2 ایسے نہیں جن کے چہرے ایک جیسے ہو، بلکہ کوئی 2 ایسے نہیں جن کی انگلی کے فنگر پرنٹس ایک جیسے ہو. یہ زیبرے نہیں ہوتے. زیبرے دیکھیں، زیبرے آپ نے، یہ زیبرا اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ کس رنگی؟ وہ کہتے ہیں کہ بلیک رنگ کا ہے یہ زیبرا، اس کے اوپر وائٹ داڑیاں ہیں. اور کوئی 2 زیبرے ایسے نہیں جن کی داڑیاں ایک جیسی ہو. کس کی کاریگری ہے یہ؟ چھوڑے ادھر ادھر، اپنے آپ کو دیکھے، اپنے جسم کی اس پراپر بیلنسڈ اپروچ کو دیکھے. دیکھیں میرے پاس 8 انگلیاں 2 انگوٹھے، میں چاہوں تو اس کو جوڑ لوں دعا کے لیے اور پیالہ بنا لوں اس کو، اور چاہوں تو اس کو توڑ کے مکہ بنا لوں اپنے ڈیفنس اور دفاع کے لیے. یہ دیکھیں، یہ 4 انگلیاں اور یہ انگوٹھا اس سے دور ہے. یہ انگلیاں انگوٹھے کے بغیر کچھ نہیں. بیٹا وہ سامنے سے نہ اٹھنا، کیمرہ خراب ہوگا، سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاؤ، شاباش. 4 انگلیاں انگوٹھے کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. میں انگوٹھا ایسے کر دوں بٹن بھی نہیں بند کر سکتا، چمچ بھی نہیں اٹھا سکتا. Now this انگوٹھا یہ دور ہے،
لیکن کتنا اس کا ڈپینڈ کر رہا ہے پورے ہاتھ کے اوپر. ہاتھ بالکل مفلوج ہو جائے گا اگر اس کو استعمال نہ کیا جائے. دوست بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں, بڑی دور ہوتے ہیں لیکن دل کے بڑی قریب ہوتے ہیں, ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. اور کچھ دوست انگلیوں کی طرح ہوتے ہیں, لگے ساتھ ہوتے ہیں لیکن وقت پڑنے پر بھاگ جاتے ہیں. رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں آپ کو ذرے ذرے میں نظر آئیں گی. اپنی ذات کو دیکھیے, دیکھیں میں اپنی ادھر ہاتھ مار رہا ہوں, کچھ نہیں ہو رہا, 10 دفعہ مارا. یہ سٹرکچر کتنا پیارا ہے, میرا بیلنس قائم ہے. کس نے قائم رکھا ہوا ہے یہ؟ میرے جسم میں کتنے زبردست اعضاء موجود ہیں. لیور 500 فنکشن کرتا ہے یہ لیور. انٹرنلی سب سے بڑا آرگن ہے یہ. پھیپھڑے, دل, گردے سب اپنی جگہ پر موجود ہیں. وہ بڑی تیز بھاگتا ہوں پھر بھی اپنی جگہ پہ رہتے ہیں, اوپر نیچے نہیں ہوتے. یہ سیمیٹری کتنا زبردست انسان کا یہ شاہکار ہے. اور پھر دیکھیے یہ ماؤنٹ ایورسٹ 22,000 فٹ اونچی پہاڑی ہے, سجدہ نہیں کر سکتی, سیدھی کھڑی ہے. اور یہ درخت یہ رکوع کی طرح تھوڑا جھکا ہوا ہے. اگر آپ اس کو سجدے کی طرف لے کر آئیں گے درخت پورا ٹوٹ جائے گا. اتنا بڑا بیل کروڑ روپے کا آپ لے کر آتے ہیں, یہ بھی جھک نہیں سکتا. اس کی انجینئرنگ ایسی نہیں ہے. اب اپنے وجود کو دیکھیے, آپ چاہیں تو کھڑے ہو کے اس کی حمد بیان کرتے ہیں, چاہے تو رکوع میں جا کے اس کی تسبیح کرتے ہیں, چاہے تو سجدے میں گر کے اس کے اعلیٰ ہونے کا اقرار کرتے ہیں, اور چاہے تو اتحیات بیٹھ کے اس کے حبیب پر درود بھیج لیتے. This is the impeccable structure. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے تجھے بہترین صورت میں بنایا. You are the perfect. You are the best. No creation can compete you.